22 سال میں پہلی مرتبہ UK سے پاکستان آنے والی آمنہ، گھر والوں کا ایسا سلوک یعنی چچا پھوپھیوں نے آمنہ کے ساتھ وہ کیا جس کے بعد آمنہ 6 ماہ تک قید و مد کی صعوبتیں برداشت کرتی رہی۔ جیل یا حوالات نہیں بلکہ اپنے چچا اور اپنی پھپھو کے گھر میں قید رہی، اور پھر 7ویں مہینے کس طرح یہ بازیاب ہوئی۔ بازیاب ہونے کے بعد واپس برطانیہ پہنچ کر آج آمنہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ آمنہ کے والد کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی سے تھا، جن کا نام تھا سجاد۔ سجاد صاحب پاکستان سے برطانیہ گئے، وہاں جا کر شادی کی۔ شادی کے بعد سجاد صاحب کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام آمنہ رکھا۔ اب آمنہ کی عمر اس وقت کوئی 28 سے 30 سال ہے، لیکن 22 سال جب ہو چکے تھے آمنہ کو، 22ویں سال پہلی مرتبہ ہوش و حواس میں آمنہ برطانیہ سے پاکستان آئی۔ اگر آمنہ کے والد کی بات کی جائے تو برطانیہ میں ان کی اپنی فوڈ شاپ تھی اور ایک بڑا بہترین ان کا بزنس چل رہا تھا۔ بدقسمتی آمنہ کی عمر جب کوئی 17 سے 18 سال ہوئی تو آمنہ کے والدین کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جس وجہ سے آمنہ کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ذمہ داریاں آمنہ پر آ گئی۔ آمنہ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی رہی اور اپنے والد کی اس شاپ کو یعنی اس بزنس کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ہر گزرتے دن اپنا کاروبار بڑھاتی رہی، لوگ رکھ لیے، مینجمنٹ رکھ لی، یعنی ٹیم لیڈ کے طور پر اس کاروبار کو بڑے خوبصورت طریقے سے لے کر چل رہی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد آمنہ ایک مدرسے میں گئی جہاں پر آمنہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کیا کرتی تھی۔ اب اس مدرسے میں بیٹھے کچھ احباب نے ذکر کیا کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال بڑی عجیب سی ہے، لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے، حکومت یا وہاں کی NGOs اپنا کام تو کر ہی رہی ہیں، ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب یاد رہے 22 سالوں کے دوران آمنہ صرف ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ پاکستان آئی تھی اور پیچھے خاندان کے لوگوں کے ساتھ صرف واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ تھا۔ آمنہ کبھی بھی ان کو اپنی ہوش و حواس میں نہیں ملی تھی۔ والد اپنے خاندان کے بارے میں آمنہ کو ضرور بتاتے تھے کہ بیٹا آپ کے چچا، آپ کی پھپھو، آپ کے ماموں لوگ یہاں ان مقامات پر رہتے ہیں، اور اکثر اوقات والد اپنی بیٹی کی بات چیت بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے کروا دیا کرتا تھا۔ اب جب والدین کے انتقال کے بعد آمنہ اپنے گھر والوں کی یعنی اپنے خاندان کے ساتھ مزید رابطے میں آ گئی کہ میرا تو اب یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ایک وہ بہانہ مل گیا پاکستان آنے کا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو مل لوں گی، اور دوسری جانب جب پتہ چلا پاکستان میں اس وقت سیلاب جیسی صورتحال ہے، مجھے وہاں جا کر مدد کرنی چاہیے۔ آمنہ کے والدین امیر ترین تھے، ان کے پاس کروڑوں روپیہ تھا، سونا، زیورات، یعنی بہت کچھ تھا۔ آمنہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس میں سے زیادہ تر حصہ پاکستان جا کر غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ آمنہ نے اپنی والدہ کے دیے ہوئے مہنگے ترین جو سونے کے زیورات تھے، سیٹ سے، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ پاکستان جاؤں گی، پہن بھی لیا کروں گی، اور پاکستان آ کر آمنہ نے لاکھوں روپیہ یا کروڑوں روپیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیش کی صورت میں نکلوایا، اور پھر فیصلہ کیا کہ مجھے متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آمنہ پاکستان آئی راولپنڈی اپنے ان عزیز و اقارب کے گھر، یعنی اپنے چچا کے گھر، اپنی پھپھو کے گھر، اور سب سامان آ کر ان کے ہینڈ اوور کیا اور بتایا کہ یوں میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، اتنے پیسے ہیں، میں لوگوں کی مدد کرنے آئی ہوں، میرے ساتھ آپ لوگوں نے ڈیوٹیز لگانی ہے لوگوں کی، جو جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ آمنہ کے چچا، آمنہ کی پھپھیوں، ان سب کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، سب لوگ اپنی زندگی بڑی بہترین گزار رہے تھے۔ اب آمنہ جب آئی، آ کر اپنے چچا کے حوالے، اپنے تایا کے حوالے کچھ چیزیں ہینڈ اوور کی، جس میں کچھ سیٹ بھی تھے، سونے کی چیزیں تھیں، یعنی اپنی چچی کے حوالے کی کہ آپ ایک کمرہ مجھے دے دیں جس کمرے میں اپنا سامان رکھ لوں، یا یہ چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ آمنہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں پاکستان جاؤں گی یا پاکستان جا کر میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ بالکل ایک پازیٹیو مائنڈ، پازیٹیو وائبس کے ساتھ پاکستان آئی۔ اب ایک ہفتہ تو آمنہ کی آؤ بھگت ہوتی رہی۔ اس دوران رشتہ داروں نے سوچا، چچا نے، پھپھو نے، تائے نے، کہ بھئی چل کیا رہا ہے؟ ہمارا بھائی تو کہتا تھا کہ بس ٹھیک ہے، زندگی نارمل گزر رہی ہے، لیکن یہ جو آئی ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ کیش کی صورت میں اس نے نکلوا لیا کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، سونے کے زیورات اس کے پاس ہیں، مہنگے فون اس کے پاس ہیں، مہنگے لیپ ٹاپس اس کے پاس ہیں، یہ تو ایک بڑی بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ 10 سے 15 دن اس کی آؤ بھگت ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد چچا سب نے مل کر کیا کیا، اس کو اپنے گھر میں ہی قید کر لیا، یعنی زد و کوپ کر لیا۔ یاد رہے یہ برٹش پاکستانی تھی، پیدا وہیں پر ہوئی، پاسپورٹ سب کچھ اس کا
वहीं کا تھا۔ اب 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ آمنہ کو جو بزنس وہاں پر چل رہا تھا یعنی یو کے میں، اگر کوئی رابطہ بھی کرتا تو آمنہ کے کزن وغیرہ اس مینیجر کے ساتھ رابطہ کر لیتے، جو مینیجر آگے آمنہ نے رکھا ہوا تھا، جو ساری ڈیلنگ دیکھا کرتا تھا۔ آمنہ اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں وزٹ کر رہی ہیں، وہاں پر نیٹ کی ایکسیس نہیں ہوتی، تو چیزیں مجھے بتائی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کرتے رہے، میں آپ کا پیغام آمنہ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب 4 ماہ گزر گئے، مینیجر حیران کہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے، آخر اتنی بھی کیا مصروفیات ہو گئیں جو میری باس ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر گئی ہیں، اور 4 ماہ ہو گئے ہیں کبھی پوچھا ہی نہیں مڑ کے کہ میرا کاروبار کیسا چل رہا ہے، صرف اپنے کزن کو لگا دیا کہ آپ دیکھتے رہو، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اس دوران جو بھی 4 ماہ میں ارننگ ہوتی تھی وہ کزن پاکستان منگواتا رہتا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، یعنی 4 ماہ بعد اس مینیجر نے کسی طریقے سے برطانیہ کی ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ یوں یہاں کی جو ہماری باس ہیں وہ یو کے نیشنل ہیں، وہ پاکستان گئی ہیں اور 4 ماہ سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، اگر رابطہ کرتے ہیں تو فیملی والے کہتے ہیں کہ ان کا موبائل فون ہمارے پاس ہے، وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہیں، صبح جاتی ہیں شام تک لیٹ آتی ہیں، پھر سو جاتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بات ایمبیسی والوں کو بھی کھٹکی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر اس مینیجر کی بات کی جو مینیجر پاکستانی تھا، پھر کرتے کرتے جناب علی پاکستان کی ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا، یو کے کی ایمبیسی کی جانب سے، اور ایکسیس حاصل کی گئی آمنہ کی کہ آمنہ آخری بار کہاں گئی تھی۔ پھر جب یو کے کی ایمبیسی کے کہنے پر پولیس پہنچی اور آمنہ کو بازیاب کروایا، 4 سے 5 ماہ کے دوران آمنہ کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی، یعنی جو وہ مدد کرنے آئی تھی سیلاب زدگان کی، وہ سارے پیسے ان رشتہ داروں نے رکھ لیے، جو لیپ ٹاپ تھا، جو اس کے پاس سونے کے زیورات تھے، ہر چیز خاندان کے لوگوں نے ہڑپ کر لی۔ لیکن پھر ہوا کیا، جب آمنہ بازیاب ہوئی تو پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ کرتے کرتے آمنہ پہنچی واپس برطانیہ، اور برطانیہ جا کر اپنے اس مینیجر کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے آمنہ کو بازیابی ملی۔ اگر مینیجر بھی لالچی ہوتا، مینیجر بھی اگر خاموش رہتا تو شاید آمنہ دوبارہ کبھی برطانیہ نہ جا پاتی، یا اس کو اسی طرح قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی۔ پھر آمنہ نے برطانیہ جا کر کیا کیا، اپنے اسی مینیجر کے ساتھ پسند کی شادی کر لی، اور یوں آمنہ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور اس مینیجر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جناب عالیہ، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ رشتہ دار جن پر آمنہ اندھا اعتبار کر کے پاکستان آئی تھی، میرے والد کے رشتہ دار ہیں، میرا خیال رکھیں گے، لیکن وہ رشتہ دار جن کے پاس ہر چیز ہونے کے بعد بھی لالچی بن گئے کہ ہمارے بھائی نے تو کبھی بتایا نہیں تھا کہ وہ اتنا امیر ہے، وہ تو کہتا تھا بس ایک نارمل حالات ہیں، اور اس کی بیٹی نے کیا کچھ اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے محنت کتنی ہے، مشقت کتنی ہے، والد کے کاروبار کو بھی آگے لے کر چلنا اور وہ بھی کامیابی سے لے کر چلنا، یہ آمنہ کی ایک بڑی کامیابی تھی، آمنہ کی جیت تھی۔ بہرحال آمنہ نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان اپنے ان عزیز و اقارب سے نہیں ملنا۔ آمنہ اب دوبارہ کب پاکستان آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو کبھی بھی اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بتائے گی کہ میں پاکستان ہوں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔